جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا اس آیت سے؟ میسج کیا مل رہا ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا، اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی راہ نجات ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ نبی پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ اسٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں، کیونکہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ کیا خوبصورت بات! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں بات سمجھنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے، نجات کی راہ کون سی ہے؟ وہ دین محمدی یعنی دین اسلام ہے، اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب واقعہ سنیے گا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، یعنی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ، ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی، اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ارشاد فرمائے گا، انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگا۔ اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔